السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کو اور ایمان والے کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، مرتے دم تک اگر ایمان نہیں لائے تو یہ جہنمی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اللہ فرما رہے نبی کو بھی جائز نہیں، زیبا نہیں، اور ایمان والے کو بھی، کہ شرک کفر کر کے جو مرے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، بخشش مانگے، یا ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہو، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ جنازے کی نماز جو ہے یہ میت کے لیے دعائے مغفرت ہی ہے، سمجھے آپ؟ تو اللہ فرما رہے جائز نہیں ہے، شرک کفر پہ مرے وہی کرتے گئے جو اللہ نے منع فرمایا قرآن میں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی مت کرو، ان کے جنازے میں بھی شریک مت کرو، سمجھا؟ یہ اللہ کا حکم۔ کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی عالم مفتی مدرسہ نہیں مان رہے، ہر عالم اپنے فرقے کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے کفری چیز کر رہا ہو، اللہ کی آیت کو انکار کر رہا ہے، اللہ کی باتوں کے خلاف عمل کر رہا ہے، سب پڑھا رہے، عالم مفتی مولانا امام صاحب سب پڑھا رہے ہیں۔ یہ حکم کا اللہ کہ کوئی نہیں مان رہا ہے، سب اس کو در سائڈ کر دیا ہے، حکم کو، اس کے حکم کی پیروی نہیں کر رہا ہے، سمجھا؟ اتنی بھاری بات ہے، سمجھے؟ اب انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، قرآن سے ہی سب پتہ چلتا ہے۔ قرآن کھولیں گے تو پھر آنکھ کھلے گی نا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ عمل کر رہا ہے، قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، سمجھا؟ اب یہاں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، الٹا وہ لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں کون جہنمی ہے کون جنتی، ہم کو نہیں پتا، تو پھر یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یہی بتانے کے لیے تو نازل ہوا ہے کہ کون جہنمی، اللہ بتائے یہ کام کرنے والے جہنمی، یہ کام کرنے والے لوگ جنتی۔ قرآن اسی لیے تو نازل ہوا ہے، بتانے کے لیے کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے جہنم میں جائیں گے، یہ کام کریں گے جنت میں جائیں گے، قرآن میں بتایا ہے، سمجھا؟ اللہ فرمائے نا کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگ کے ساتھ رہو، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ کیوں بولا ہے؟ سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں نہیں پتہ چلتا آپ کو۔ اللہ کی بات کے خلاف، قرآن کے خلاف جو بات کر رہا ہے جھوٹا ہے، جو قرآن کے مطابق بول رہا ہے وہ سچا ہے۔ قرآن میں سچ اور جھوٹ دونوں بات تو بتا دیجیے، سمجھا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جھوٹ بات ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے۔ جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا جہنم میں جائے گا، بتا دیا نا، تب تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سچے کون ہے جھوٹے کون ہے، سمجھا؟ ایسا اگر پڑھیں گے نہیں ترجمہ تو پتہ کیسے چلے گا؟ بولتے ہیں نا ارے کون سچ کون جھوٹ ہم کو نہیں معلوم، یہ فرقہ یہ بولتا ہے، وہ عالم یہ بولتا ہے، یہ عالم یہ بولتا ہے، نہیں پتہ ہے نا آپ کو، آپ خود ہی بولتے ہیں نا، تو پتہ تب چلے گا جب قرآن پڑھیں گے، آپ کھلے گی نا، جب قرآن کی اندر کی باتیں سب پڑھیں گے، اللہ کیا کیا چیز شرک کفر بولا ہے، کیا کرے تو جہنم، کیا کام کیے تو جنت، جب پتہ چلے گا نا کون جہنم میں جانے والا ہے کون جنت میں جانے والا ہے، نہیں پتہ چلتا آپ کو؟ قرآن میں اللہ نے یہ جانکاری دی ہے کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا حرام چیز کو حلال کر کے کھا رہے تو یہ لوگ جہنم کا نام میں جائیں گے۔ اللہ بول رہا مجھ کو پکارو ڈائریکٹ، میں سن رہا ہوں، سمجھے؟ پکارنے والوں کی پکار میں سن رہا ہوں، تو مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن کافر آیت نمبر 67۔ تو اللہ کو پکارو۔ جو لوگ واسطہ وسیلہ سے سفارش سے پکارتے وہ شرک کرتے، اللہ بولا جہنم میں جائیں گے، پتہ چل رہا ہے نا یہ شرک ہے، یہ کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، سمجھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، بول رہے ہیں۔ تو اللہ بتایا نا سفارش وسیلہ لگانا شرک ہے، اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے، تو اللہ کے پاس سفارش وسیلہ لگانا شرک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بتا دیا نا شرک ہے۔ تو اب شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کروا رہے، خود بھی کر رہا ہے، دو لوگوں سے بھی، تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی۔ اللہ بول رہا مت دعائے مغفرت کرو، مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، تو آپ اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ عالم مفتی امام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازے کی نماز پڑھانے کے پہلے پوچھتے تھے کسی کی کہ کوئی قرضدار ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اب آپ بولے صرف قرضہ لیا کسی کا دیا نہیں اور مر گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جنازے کی جب تک کہ کوئی اس کے گھر والا وہ وعدہ نہیں کر دے. یہاں تو خوب رشک کر رہا آپ سب کی دھڑلے سے بے نمازی کی بھی جنازے. بے نمازی نبی نے بولے کافر ہے اس کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ, مسلمانوں کی قبرستان میں مت دفناؤ. آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں نا نبی کی سنت نبی کی سنت, یہ کیا ہے نبی کا حکم ہے. نبی کے حکم کو تو بالائے طاق رد کر دیتے ہو آپ لوگ, اپنی مرضی سے کام کرتے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جو اللہ بولا رد, جو نبی بولا رد, خالی بس منہ پہ سنت ہے نبی کی سنت ہے. سنت بڑی بڑے حکم نبی کی آپ لوگ رد کرتے ہو. ابھی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ بے نمازی کی آپ لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے. سب کی پڑھا رہے, شرک کر رہا ہے, چرس گانجا کر رہا ہے, درگاہ مزار مشرک, سب کی جنازے کی نماز پڑھا. اللہ بول رہا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت مت کرو, آپ کر رہے ہو. اللہ کا حکم تو رد, سیدھا جہنم میں, دوسرے کا وجہ سے خود بھی جہنم میں. لیکن خود بھی تو گمراہ ہے جبھی تو یہ سب کام کر رہے ہیں. اگر ہدایت یافتہ ہوتے تو یہ سب نہیں کرتے نا کام. سمجھا, سوچیے آپ. عوام بولتی کون سچا کون جھوٹا ہم کو نہیں معلوم. ارے اللہ بول رہا ہے سچ, قرآن ہے سچ, اور باقی قرآن کے خلاف جتنی بات باہر سے آ رہی ہے سب جھوٹ ہے. قرآن کے خلاف جو جا رہی سب جھوٹ ہے. سمجھا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, کہہ دو کہ سچ آ گیا جھوٹ مٹ گیا. جھوٹ بات کو تو مٹنا ہی, جھوٹ بات سچ آ گیا نا, یہ کیا سچ ہے, یہ ہے سچ. قرآن سچ آ گیا, آسمان اور یہ زمین پہ جتنی باتیں چل رہی ہے لکھ رہے کتابیں, جتنی زمینی کتاب سب باطل ہے. یہ آسمانی کتاب ہے, آسمان سے جبریل لائے یہ سب باتیں. تو یہ اوپر سے آئے سچ ہے, اور جو زمین پہ لکھ رہے چھاپ رہے پرنٹ کر رہے زمین پہ انسان, یہ سب باطل ہے, جھوٹ. سمجھا. پیغمبر صحابی نے کوئی پیغمبر پچھلے پیغمبر کی کتاب نہیں لکھے. یہ سب جتنے لوگ کتاب لکھ رہے ہیں نا اسلام دین کے نام سے, سب جہنم میں آئیں گے. کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے. اللہ پہلے ہی بول دیا کتاب تو آ چکی نا, یہ کیا انسانوں کے لیے ہدایت گائیڈنس, پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت آ چکی. پھر کون سی آپ ہدایت کے لیے تبلیغ کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں, سب پکڑے جائیں گے. قرآن کی اتباع کرو, قرآن کی پیروی کرو. اللہ فرما رہے قرآن پہ چلو, اس کتاب کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کی. سورہ زمر آیت 55, سورہ اعراف آیت نمبر 3. اس کتاب کی پیروی کرو, اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی پیروی مت کرو, دوسری کتابوں کی پیروی مت کرو. سمجھا. دوسرے دوستوں کی جو کتابیں جس کو آپ آج دوست بنائے بیٹھے ہیں, یہ سب ملاوٹی کتاب. اللہ کی کتاب کی اتباع کرنے کا حکم. سمجھا آپ. پیغمبر صحابی بھی اللہ کی کتاب کی اتباع کی. پیغمبر بھی آیت پڑھ پڑھ کے سنا ہے قرآن کی, کوئی اور کتاب سے نہیں پڑھے. پورا قرآن دیکھ لو, یتلو علیہم آیات, آیت پڑھ پڑھ کے سنا تھا. آیت کہاں ہے, آیت پوری اس میں ہے. یہ ہے آیت, پوری کتاب کے اندر آیت ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب میں ایک بھی آیت نہیں ہے. سب یہاں سے اٹھا کے لے جا کے ڈالے, قرآن کے اندر کی آیت لے جا کے دوسری کتاب میں ڈالے, چھاپے کتاب, پھر اس میں ملاوٹ کی. قرآن میں نہیں کر سکتے نا, سب چال بازی. سمجھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے نیک لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے, اللہ کی آیت کا انکار کرتے, ان کے ساتھ مت بیٹھو. اللہ بولا. سمجھا. سورہ نساء آیت 140. اللہ کتاب میں فرما رہے قرآن میں کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ کی بات کا, قرآن کی آیتوں کا, اللہ کی باتوں کا انکار کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. سمجھا. سب وارننگ ہے, ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. سورہ نساء آیت 140. سمجھو. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں بھی بولا آیت نمبر 68 میں, جب دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کو انکار کیا جا رہا ہے, اس کی بات کو نہیں لیا جا رہا ہے, تو ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. سمجھا. اللہ انکار کرنے والے لوگ کو, منافقوں کو, کافروں کو, سب کو انکار کرنے والوں کو جہنم میں ڈالنے والا ہے. سوچیے آپ. ویسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت بول دیا ہے. ایسے لوگ کے ساتھ رہو مت, سچے لوگ کے ساتھ رہو. اللہ کا حکم, یہ اللہ کا حکم. سمجھا. اللہ کا حکم نہیں مانیں گے, اللہ کی باتوں پہ نہیں چلیں گے, اللہ کے حکم کو سائڈ کر دیں گے. اللہ بول رہا ہے لیکن میں عقل مند ہوں, سیدھا جہنم میں. اللہ بول دیا ہے کہ یہ کام مت کرو تو آپ مت کرنا. میں وہ سیدھا جہنم میں, سارے اعمال برباد. اللہ کی ایک آیت کا بات کا انکار, سارے اعمال ابھی تک. سمجھے. آپ دیکھ لو, آپ اٹھا کے
سورہ آراف 147 147. اللہ کی آیت کا انکار. آیت میں ایک ورس ہوتی سینٹینس, اس کو آیت بولتے ہیں, ایک ورس کو آیت بولتے ہیں. اس میں ایک حکم ہے نا, مت بیٹھو ایسے لوگ کے ساتھ, اٹھو بیٹھو مت, جو اللہ کے خلاف باتیں پھیلا رہے, قرآن کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلا رہے, سمجھا؟ تو ایسے لوگ کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو, سمجھے آپ. اللہ تعالیٰ نے جو بول دیا, اگر اس کی بات نہیں مانے, حکم نہیں مانے, تو سیدھا جہنم. کیا مطلب کیا ہے, دعائے مغفرت مت کرو, سب کی کر رہے دعائے مغفرت, تو اللہ کا حکم سائڈ کر کے نہیں مان کے اپنا حکم چلا رہے, خواہش نفس کو رب بنائے بیٹھے, جو نفس بول رہی وہ کر رہے. اللہ بول رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, خواہش نفس بولتی کروں گا. اللہ بول رہا مت بیٹھو, تم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہوشیار چالاک, اللہ تعالیٰ کی بات کو رد کر کے اٹھا بیٹھو, سیدھا جہنم میں چل جائیں گے. ایک بات کا اللہ کی انکار کفر ہے. یہ مانتے ہو, نماز روزہ کر رہے, سارے اعمال برباد. سورہ اعراف 147. جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, انکار ہے نا, دعائے مغفرت مت کرو, کر رہے سکتی, ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت, جو اللہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں, اللہ کے خلاف اٹھ رہے بیٹھے نا, تو ایک بات اللہ کو نہیں ماننا تو جہنم میں جائیں گے. سارے ان کے نیک اعمال, نماز روزہ حج سب ضائع, حبیطت اعمال ہوں. دیکھ لو آپ, انہوں نے جو کچھ عمل کی سب ضائع ہو جائے گا. ایک بات سورہ ابراہیم میں بھی بولا اللہ, ان کے جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں آیتوں کا, ان کے اعمال کی مثال راکھ کا ڈھیر. سمجھے آپ, نیک اعمال نماز روزہ حج سب ضائع, راکھ کا ڈھیر, ہمیں ایک آندھی آ کے اڑا لے جائے. جو کچھ یہ عمل کرتے اس کا حاصل ان کو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 دیکھ لو, سورہ آراف بھی دیکھ لو 147, سورہ ابراہیم بھی 18. سمجھے آپ, نیک عمل برباد ہو جائے گا اللہ کا حکم نہیں مانے تو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, بات کو رد کرتے ہیں اللہ کی, اور اس کو جھٹلاتے ہیں, وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنم میں جانے والے, هم فیہا خالدون, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ سوچو, ہمیشہ ہمیشہ, سارے نیک عمل برباد, نیک عمل برباد, جہنم میں ہمیشہ. سب بات اللہ بتا دیا, اللہ کی ساری باتوں کو ماننا آپ کو, اسلام میں پورے داخل ہونا, ایسا نہیں آدھی مانے آدھی نہیں. سمجھا آپ, سورہ بقرہ میں ہے نا, بعض بات کو تم مانتے ہو, نماز روزہ حج کرتے ہو, بعض بات کا انکار کرتے ہو, جو اور باتیں اللہ بولا اس کو نہیں گنتے ہو, تو ایسے لوگ کی دنیا میں رسوائی, آخرت میں سب سے سخت عذاب میں ڈال دی جائیں گے. کچھ بات مانتے ہیں, وہ کچھ بات کا انکار کرتے ہیں, یعنی انکار عمل سے کرتے ہیں, روح سے نہیں, عمل ایسا کرتے ہیں جو اللہ منع فرمائے. تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے سب سے سخت عذاب. بات کو ماننا, بات کو نہیں ماننا, یہ اللہ کیا ہے قبول. اللہ کیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل, اللہ کی سب بات مانے. سمجھے آپ, اللہ نے سب بات بتا دی قرآن میں. سمجھے آپ, بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے, اللہ کی اطاعت, اللہ کی باتوں پہ عمل. سمجھنا و اطاعنا, ہم نے سنا آپ کی بات اللہ, اور ہم نے اطاعت کی. سمجھے آپ, تو پھر ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے رحمت ہے. سمجھے آپ, پڑھیے عربی زبان میں ترجمے سے قرآن, جانکاری لیجیے, سچ کیا جھوٹ کیا, اللہ کے حکم کو چلیے, اللہ کی بات کو مانیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.